اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرسچین کیلنڈر یا گریگورین کیلنڈر کے مطابق پچھلا سال رخصت اور نیا سال شروع ہو گیا۔ مہینوں اور سالوں کا تعین سورج اور چاند کی منزلوں کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ کرسچین کیلنڈر میں سورج کی منزلوں کا اعتبار ہوتا ہے، اسی لیے اسے شمسی یا سولر کیلنڈر کہتے ہیں۔ اس کیلنڈر کا نقطۂ آغاز یا سٹارٹنگ پوائنٹ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے، اسی لیے اس میں سالوں کا ذکر کرتے وقت عیسوی یا اے ڈی لگا دیا جاتا ہے۔ اے ڈی لاطینی زبان کے الفاظ کا مخفف ہے جس کا مطلب ہے اینا ڈومینی، یعنی ایئر آف آور لارڈ، یعنی ہمارے آقا کی پیدائش کا سال۔ قمری کیلنڈر کو چاند کی منزلوں کے اعتبار سے ترتیب دیا جاتا ہے، اس لیے اسے قمری یا لونر کیلنڈر بھی کہتے ہیں۔ اس کا نقطۂ آغاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت ہے، اسی لیے اسے قمری سال کے ساتھ ہجری بھی لگا دیا جاتا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں ہجری سال چل رہا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہجرت کو اتنے سال گزر چکے ہیں۔ ہم اپنی زندگی اور روزمرہ کے حالات اور معاملات واقعات کی تاریخ کا تعین شمسی کیلنڈر کے مطابق کریں یا قمری کیلنڈر کے مطابق، دونوں طرح جائز ہے، کیونکہ سورج اور چاند دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، انسانوں کی خدمت کے لیے بنائے گئے ہیں۔ سورہ رحمان کی 5ویں آیت میں فرمایا الشمس والقمر بحسبان، کہ سورج اور چاند دونوں حساب کے ساتھ چلتے ہیں، انسان کو اختیار ہے دونوں میں سے جس سے چاہے اپنے مہینوں اور سالوں کا تعین کر لے۔ یہ دونوں ہی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ دنیا کی تمام چیزیں انسان کے فائدے کے لیے بنائی گئی ہیں، اور ان تمام میں سورج اور چاند خاص طور پر اہم ہیں، کیونکہ دنیا کا سارا نظام اللہ کے حکم سے ان کی حرکت کے تحت چل رہا ہے۔ دن رات کا آنا جانا، موسموں کا بدلنا، کھیتوں اور پھلوں کا پکنا، ان میں لذت اور ذائقہ پیدا ہونا، سب سورج اور چاند کی بدولت ہوتا ہے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہی ہے جس نے بنایا سورج کو چمکدار، والقمر نورا، اور چاند کو روشن، وقدرہ منازل، اور مقرر کی اس کی منزلیں، لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ جان لو گنتی سالوں کی اور حساب۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 5 ہے۔ جب سورج چاند دونوں ہی اللہ کی مخلوقات ہیں، انسان کے فائدے کے لیے بنے ہیں، تو انسان شمسی کیلنڈر کے حساب سے اپنے معاملات انجام دے یا قمری کیلنڈر کے اعتبار سے، دونوں جائز ہیں۔ لیکن اس امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے قمری حساب کو ترجیح دی ہے۔ رمضان قمری مہینہ ہے، روزے رمضان کا چاند دیکھ کر شروع ہوتے ہیں اور شوال کا چاند دیکھ کر عید منائی جاتی ہے۔ حج کے مہینے شوال، ذیقعد، ذی الحجہ ہیں، اور 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں حاجی جمع ہوتے ہیں تو حج ہوتا ہے۔ قربانی کی عبادت 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کو ادا کی جاتی ہے۔ رضاعت یعنی بچے کو دودھ پلانے کی مدت، اس کے لیے بھی قمری حساب میں اس کا حساب سے کیا جاتے ہیں 2 سال مقرر، اور اسی طرح عدت جو کی جاتی ہے طلاق کی وجہ سے یا شوہر کے انتقال کی وجہ سے، بیوہ جو عدت کے تعین کرتی ہیں مدت کا، وہ بھی چاند کے حساب سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرعی احکام میں قمری حساب کو کیوں ترجیح دی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ شریعت اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اور اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے۔ ہر حکم میں بندوں کی سہولت کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ قمری حساب کو ترجیح دینے کی پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ آسان ہے۔ جاہل، عالم، دیہاتی، شہری آسمان پر چاند دیکھ کر سمجھ لیتا ہے کہ مہینہ شروع ہو گیا ہے، ہلال ہے، بالکل چھوٹا باریک سا چاند ہے۔ اس کے بعد وقت گزرتا ہے، روزانہ وہ بڑھتا رہتا ہے اور ماہ کامل بن جاتا ہے۔ 14ویں کا چاند پورا گول چاند ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ 15 تاریخ ہو گئی۔ آہستہ آہستہ گھٹتا گیا تو مہینہ ختم ہوا، آخر میں غائب ہی ہو گیا۔ شمسی حساب میں یہ آسانی نہیں ہوتی۔ اگر کسی کے پاس کوئی گھڑی نہ ہو یا کیلنڈر نہ ہو تو وہ خود سے شمسی تاریخ کا تعین نہیں کر سکتا، اس کے لیے اس کو ماہرین سے رجوع کرنا پڑے گا، کیونکہ عام آدمی کی سمجھ سے یہ حساب باہر ہے۔ وہ سورج کے نکلنے اور ڈوبنے سے
رات اور دن کا تو معلومات کر لیتا ہے کہ اب دن چلا گیا اور اب رات آ گئی، لیکن مہینہ کون سا چل رہا ہے یا کون سی تاریخ ہے مہینے کی، یا یہ سب تعین وہ نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے حساب میں مہارت چاہیے، یہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ قمری حساب کو ترجیح دینے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اسلام ایک آفاقی یا گلوبل مذہب ہے۔ یہ کسی خاص علاقے، کسی خاص خطۂ زمین کے لیے نہیں آیا، بلکہ ساری دنیا کے لیے آیا ہے۔ آج دنیا کے ہر خطے میں مسلمان موجود ہیں، روزے رکھتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہر سال موسم کے اعتبار سے تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ گرمی، سردی، خزاں، بہار، ہر موسم میں روزے آتے ہیں۔ کبھی رمضان کسی علاقے میں شدید گرمی میں آتے ہیں اور کبھی سخت سردی میں آتے ہیں۔ دنیا کے تمام مسلمان کبھی گرمی کے روزے رکھتے ہیں اور کبھی وہ روزے لمبے ہوتے ہیں، ذرا مشکل اور گرم روزے ہوتے ہیں، اور کبھی سردی کے چھوٹے ٹھنڈے روزے رکھتے ہیں۔ تو ہر جگہ کے مسلمان دونوں طرح کے روزوں کا مزہ چکھ لیتے ہیں۔ اگر سورج کے اعتبار سے روزوں کا کوئی مہینہ مقرر ہوتا، فرض کیجیے دسمبر روزوں کا مہینہ ہوتا، جن علاقوں میں دسمبر میں سردی پڑتی ہے جیسے ایشیا کے ممالک ہیں، وہ ہمیشہ ٹھنڈے اور چھوٹے روزے رکھتے، اور جن علاقوں میں دسمبر میں سخت سردی پڑتی ہے، سخت گرمی پڑتی ہے جیسے آسٹریلیا، تو وہاں کے لوگ ہمیشہ سخت گرمی کے روزے رکھتے، لمبے روزے ہوتے، مشکل روزے ہوتے۔ اب تمام دنیا کے مسلمان ہر موسم کے روزے رکھتے ہیں۔ شرعی احکام میں کیونکہ قمری حساب کا اعتبار ہے، اس لیے چاند کے مہینوں اور تاریخوں کا حساب رکھنا امت کے لیے فرض کفایہ ہے۔ یعنی اگر کچھ لوگ بھی اس فرض کو ادا کر لیتے ہیں تو سب مسلمانوں سے یہ سر سے یہ فرض اتر جاتا ہے۔ اگر کوئی بھی اسے محفوظ نہ رکھے، معلوم ہی نہ ہو کہ کب رمضان آیا اور شوال کب شروع ہوا، تو سارے مسلمان گناہ گار ہوں گے۔ جو مسلمان آج سے 60-70 سال پہلے امریکہ اور یورپی ملکوں میں جا کے آباد ہو گئے تھے، وہ بتاتے ہیں کہ شروع میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کب رمضان آیا اور کب چلا گیا، ہم روزے رکھتے ہی نہیں تھے، خبر ہی نہیں ہوتی تھی۔ اب تو الحمدللہ ایسا نہیں ہے، اب تو میڈیا کی بدولت غیر مسلموں تک کو علم ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے فاسٹنگ کا مہینہ اور عید فیسٹیول آ گیا اور یہ سب۔ لیکن یہ جو کرسچن کیلنڈر کے بارے میں اتنا بات ہمیں سب کو پتہ ہونی چاہیے کہ ایک تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے اس کی نقطۂ آغاز ہوتا ہے، دوسرے یہ ہے کہ اس میں دنوں کے نام بھی اور مہینوں کے نام بھی یہ سب دیوتاؤں کے نام پر رکھے گئے ہیں۔ مشرکین کے خاص دیوتا ہوتے تھے، انہوں نے اس کسی خاص دیوتا کے لیے کوئی خاص مہینہ مخصوص کیا ہوا تھا کہ اس کی عبادت اس مہینے میں زیادہ کی جاتی تھی، اسی کے اعتبار سے انہوں نے اس کے نام رکھ لیے۔ اسی طرح دنوں کے نام بھی دیوتاؤں کے نام پر ہیں۔